لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي مكي المدني القرشي الأبطحي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات بر محمد وآل محمد. سورہ مبارک فجر کی آخری آیات. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ. اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی. آ اور بندگی میں داخل ہو جا، ہمارے بندوں میں داخل ہو جا، عباد میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی. اور میری جنت میں داخل ہو جا. ان آیات کریمہ سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جنت اور ہے، ہمارے تصورات والی جنت اور ہے. اللہ کی جنت ابدیت کے بعد ملنے والی ہے، لیکن ہمارے یہاں ہمیں خوابوں میں ہر روز جنت ملتی ہے. اللہ کی جنت اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کے بعد ملنے والی ہے، لیکن ہماری جنت فری میں بغیر عمل کے ملنے والی ہے نا. یہی تو ہوتا ہے نا کہ ہر آدمی جنت کا مدعی ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے ہی. نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، امر بالمعروف کرے نہ کرے، زیارت حسین ابن علی کرے نہ کرے، زکوٰۃ دے نہ دے، کوئی کام اچھا زندگی میں کرے یا نہ کرے، لیکن جب بات جنت کی آتی ہے تو ہر آدمی ہاتھ اونچا کیے ہوئے ہماری جنت ہے. جنت اطاعت خدا کے بعد ملنے والی ہے، اطاعت رسول کے بعد ملنے والی ہے.
اطاعت اولی الامر کے بعد ملنے والی ہے، اس لیے کہ بغیر اطاعت رسول عبودیت بندگی کامل نہیں ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ سے بہت عقیدت ہے، آپ کو میں بہت چاہتا ہوں، ہے نا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں بیٹھے تھے، میں نے کہا ایک کام کر دیجئے، ذرا سا مجھے ایک گلاس پانی پلا دیجئے۔ جی جی ہاں پلا رہے ہیں۔ مجھے ایک گلاس پانی کے لیے 4 مرتبہ کہنا پڑا۔ یہ محبت ہے؟ یہ اطاعت ہے یا خالی زبانی دعوے ہیں؟ محبت کہتے ہیں کہ جہاں محبوب کے ہونٹوں کو دیکھ کر انسان پانی لے کے آئے، اسے کہنا نہ پڑے، اسے کہتے ہیں محبت۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن کیا کہتا ہے؟ پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ۔ اگر رسول کی اطاعت کرو گے، آل محمد کی اطاعت کرو گے، آل محمد اور رسول کی اطاعت کا اثر کیا ہوگا؟ سوتا سے یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہو، کمال یہ ہے کہ اللہ بھی انسان سے محبت کرے۔ اس لیے کہ ہم محبت کر کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ محبت نہ کرے، وہ محبت کرے گا تب جنت ملے گی، وہ محبت کرے گا تب ہماری توبہ قبول ہوگی، وہ محبت کرے گا تب ہماری استغفار قبول ہوگی، وہ محبت کرے گا تب ہماری نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد قبول ہوں گے، ہے نا کہ بغیر اللہ کی محبت کے قبول ہو جانے والے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ پہلا اثر، اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، اور جب خدا محبت کرتا ہے تو نجس چیزوں سے، گندی چیزوں سے محبت نہیں کرتا ہے، پاک چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ گنہگار انسان نجس ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ محبت کرنے کے لیے یغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب سوچئے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے کس کمال پہ پہنچاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ جب محبت اطاعت کی بنیاد پر ہوتی ہے تب، لیکن جب اللہ محبت کے لیے کسی کو منتخب کرتا ہے تو ان کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، جن کے صدقے میں دنیا بنی ہے۔ اور یہی چیز حدیث ثقلین کہتی ہے، جسے میں نے اپنی پہلی دوسری گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ انی تارک فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وزنی એટલે શું؟ ભારી. ભારી એટલે શું? વજની. વજની એટલે ભારી, ભારી એટલે બે વસ્તુ કે જો બહુ વજની છે। વજની એટલે શું? यानी એટલી ભારી છે કે તમે એની એતાઅત બહુ મુશ્કેલથી કરી શકો, એટલી વજની છે કે તમે એને ઓળખી નહીં શકો। એમ નથી કે બહુ ભારી છે તમે ઉપાડી નહીં શકો। આ તો દરરોજ આપણે ઘરમાં કુરાન ઉપાડતા હોય કે નહીં, ક્યાં ભારી છે? એમ નથી કે એના વજન બહુ છે, નહીં, એની એતાઅત બહુ મુશ્કેલ છે, મારિફત બહુ મુશ્કેલ છે। તમે એમ જેમ તેમ આદમી નહીં સમજી શકે અલી કોણ।
શું કામ કે પૈગંબર પોતે ફરમાવે છે, યા અલી तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना, या खुदा ने पहचाना है या मैंने पहचाना है। अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना, या अली तुमने पहचाना है या मैंने पहचाना है। मुझे किसी ने नहीं पहचाना, या तुमने पहचाना है या खुदा ने पहचाना है। इसका मतलब यह है कि इंसान के बस की बात नहीं है कि वो अली को समझे। मारिफत अली कोई हाथ का खिलौना नहीं है बच्चों का, कहीं रमकड़ो નથી કે જેમ તેમ આપણે બધાય કે આ અલીથી આપણે મોહબ્બત કરે છે। આ અલીની મોહબ્બત બહુ મુશ્કેલ અમ્ર। ઇન્ની તારિકુન ફીકુમ સકલૈન, વજન કેટલો? વજન એટલે શું? વિચાર કરો, જ્યારે સુધી ઇન્સાન જિંદા હોય તમે દરિયામાં ઇન્સાનને ફેંકી દો, શું થાય? जी कोई मानस जिंदा होए एना तैरता नहीं आवड़तो, एना दरिया में तमे फेंकी दो, शू थाशे? जी गर्क थई जाशे, डूबी जाशे, छे के नहीं? अने एक मैयत ने तमे फेंकी दो, एक इंसान जे मरी गया होए, लाश होए, एना फेंकी दो दरिया में, डूबशे। शू काम? केम एक जिंदा इंसान डूबी जाए पर जे मरेला होए, जे मैयत होए, आ नहीं डूबे। फर्क छे। रूह ना अंदर में वजन होए तो इंसान डूबी जाए, अने रूह ज्यारे इंसान ना जिस्म थी निकली जाए आ इंसान ना वजन ओछा थई जाए, जिस्म भारी थई जाए पर शख्सियत ओछी थई जाए। શું કહેવા માંગુ છો? मैयत तमे उपाड़ो वजनदार थई जाए छे। एक 70 किलाना मानस अगर आ दुनिया थी गुजरी गया, एना वजन मरवा पछी वधारे थई जाए तो पण एनी मैयत पानी में डूबती नहीं। पर एक 70 किलोना मानस अगर तमे जिंदा एना पानी में राखी दो तो आ डूबी जाए। शू काम? एनी रूह ना अंदर में वजन छे। रूह ना ताल्लुक आ दुनिया थी नहीं, आलमे बाला थी एना ताल्लुक होए, अल्लाह थी ताल्लुक होए। आ जिस्म मादी छे, और इसीलिए आप देखिए कि ये जिस्म आप कब्र में रखिए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद ये जिस्म सड़ने लगता है, खराब होने लगता है, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, इंसान खत्म हो जाता है कब्र में। आप देखिए 1 वर्ष 25 इंसान के कब्र खोलिए, देखिए उसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली थोड़ी सी हड्डियां बची हैं जो धीरे धीरे सड़ती रहती हैं, वो भी खत्म होती रहती हैं। लेकिन इस्लाम कहता है कि हम एक नुस्खा बताते हैं, अगर उस नुस्खे पर अमल करोगे तो कयामत तक तुम्हारी मैयत कब्र में खराब नहीं होगी। जैसे तुम मरे हो उसी तरह कब्र में सोते रहोगे। क्या नुस्खा इस्लाम ने बताया? हर जुमे को गुस्ल करो, कयामत तक तुम्हारी मैयत कब्र में खराब नहीं होने वाली है। एहतमाम किया इस्लाम ने, बताया है। इंसान की शख्सियत में वजन किस चीज से पैदा होता है? आप देखिए जो दाने, मसलन चोखा, आप उसे धुलिए, जो दाने अच्छे होते हैं वो नीचे रहते हैं, जो सड़े होते हैं वो ऊपर पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। है वजह क्या है? शख्सियत में वजन नहीं है। जब समाज में फितना पैदा होता है तो अच्छे लोग अपने घरों में बैठते हैं, औबाश और गंदे लोग समाज के बाहर आ जाते हैं। वजह क्या है? शख्सियत में वजन नहीं है। वजन किस चीज से पैदा होता है? ईमान और अमल सालेह के जरिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बात बताइए, अगर एक 25 किलो की बोरी रखी हुई है, एक घूनी 25 किलानी,
અમારા સામે એક દીકરા છે, એનાથી કહું દીકરા આ ગુનીના જરાક મસ્જિદથી બહાર તો લઈ જા, લઈ જઈ શકે? શું કામ? भारी है, इसके बस की बात नहीं है उस 25 किलो की बोरी को उठाना, उस गोनी को उठाना, इसलिए कि उसमें वजन है। ठीक है, मैंने कहा बच्चे से रख दो। एक बूढ़ा आदमी था 80 साल का 90 साल का, मैंने कहा चचा आप इस बोरी को उठा के बाहर पहुंचा दीजिए। सब हंसने लगेंगे मेरे ऊपर, क्यों? इसलिए कि उसके बस की भी बात नहीं है। मैंने कहा तो फिर कौन उठा के पहुंचाएगा? कहा कि उसके लिए ताकत जरूरी है, जवानी जरूरी है। मैंने कहा यही तो इस्लाम कह रहा है कि आले मोहम्मद की मोहब्बत के लिए दिल की जवानी जरूरी है, ईमान की जवानी जरूरी है। अगर ईमान जवान नहीं होगा तो अली की मोहब्बत के बोझ को नहीं उठा सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन फर्क है, इंसान बोझ उठाता है तो बोझ उठाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उसके बाद थक जाएगा, होता है ना। कहीं भारी काम करे तो 10 15 20 मिनट 1 કલાક 2 કલાક પછી आगे हूं तो बहुत थाकी गयो। बोझ उठाने के बाद इंसान थक जाता है, लेकिन अली की मोहब्बत का बोझ वो है कि जिससे इंसान थकता नहीं है। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनुबुव्वत का या मोहम्मद बिविलायत का या अली या अली। अलीनी विलायतना सदका માં દરેક ગમ પરેશાની મુશ્કેલ થાકોડો બધો દૂર થઈ જાય। અસર હોય અમીર અલ મોમિનીન અલૈહિસ્સલાતુ વસલામની વિલાયતમાં। ઇતાઅત અહેલે बैत અને ઇતાઅત કુરાન બહુ મુશ્કેલ અમર। તમે વિચાર કરો, સામાન્ય बात, ईरान का रहने वाला एक आदमी आता है सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। आके कहता है फर्जंद रसूल, हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है। जैसे हम लोग भी तो कहते हैं ना, वो हम ही लोगों जैसा था। आके कहता है फर्जंद रसूल आपके साथ बहुत मोहब्बत है। इमाम ने कहा तो मतलब नहीं बात बोल। ऐसे आदमी आके नहीं कहता आपने बड़ी मोहब्बत है, कुछ ना कुछ तो काम होगा ना। इसीलिए हम लोग यही है, जब काम होता है तो हम गधे को भी बाप बनाने को तैयार होते हैं। ये इंसान के नेचर की बात बता रहा हूं, इंसान के नेचर में जब काम पड़ता है तो हर जगह झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन जब काम नहीं है तो खुदा के सामने भी झुकने को तैयार नहीं है इंसान। ये नेचर की बात है। लेकिन जब खुदा से काम पड़ता है तो फिर तरह तरह से दुआ, तब कोई जगह नहीं छूटती है। इमाम बाड़ा हो, ताबूत हो, अलम हो, ताजिया हो, मस्जिद हो, हर जगह इंसान जाता है कि अल्लाह मारी नती सांभल तो। क्यों? इसलिए कि अब गाड़ी मुश्किल में फंसी है। अब हुसैन इब्ने अली याद आएंगे, अब रसूल याद आएंगे, अब अली आएंगे। अभी तक किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन जब मुश्किल में फंसे तब ये दर याद आया। वो आदमी आके कहता फर्जंद रसूल आपसे बड़ी मोहब्बत है। इमाम ने कहा बोल। उसने कहा मैं आया हूं आपसे ये कहने के लिए कि आप हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दीजिए, जंग करिए। देखिए एक चीज और है, इमाम को मशवरा देना भी बहुत बड़ी चीज है, हर इंसान के बस की बात नहीं है। મને વધારે ખબર છે કે ઇમામનો ઘણા માણસો વિચાર કરતો હોય મને વધારે ખબર। उस जमाने में भी ऐसे ही लोग थे।
امام سے آ کے کہہ رہے ہیں فرزند رسول تمہیں حکومت نہ خلاف تے جاؤ انہیں بغاوت کری دو. امام کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں میرے چاہنے والے کتنے ہیں؟ 10,000 5,000 20,000 1,00,000 કેટલા? આ કહે છે કે આખી દુનિયા તમારી ચાહવા વાળી છે. امام نے کہا کہ آپ بیجنی بات موکی دے, اپنی بات کر, تم تو بتاؤ تم کتنے پانی میں ہو, تم محبت کرنے والے ہو, چاہنے والے ہو. فرزند رسول آپ کا پورا ایران چاہنے والا ہے, آپ کا پورا عراق چاہنے والا ہے, ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں. امام نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا, ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. سنا وہ واقعہ ہے نا, صرف آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتے. حجت خدا کی اطاعت کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے امام کو مان لینا, ان کی مان لینا. دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, ایک امام کو ماننا, امام کی ماننا. اللہ کو ماننا, اللہ کی ماننا. اللہ کو ماننا تو سب مانتے ہیں, اللہ کی بات کتنے لوگ مانتے ہیں؟ علی کو تو سب مانتے ہیں, علی کی بات کتنے لوگ مانتے ہیں؟ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یہ نہ سوچے گا جو علی کو مانتا ہے وہ علی کی بھی مانتا ہے, ایسا نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں کہ جو علی کی مانتے ہیں. علی کو ماننے والے بہت آپ کو ملیں گے, علی کی ماننے والے بہت کم ملیں گے آپ کو. آپ کتنا مانتے ہیں ہمیں؟ فرزند رسول آپ کے حکم پہ جان بھی قربان ہے. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جاؤ وہ تنور ہے اسے جلا دو. تنور میں آگ لگا دی, شعلے نکلنے لگے, بھڑکنے لگے, تنور جلنے لگا. امام مسکرا رہے ہیں, وہ سوچ رہا ہے یہ پتہ نہیں ہے امام کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں جب امام کی معرفت نہیں ہوتی ہے نا تو انسان یہی سب سوچتا ہے. پہچانو تو امام ہے کون. تنور جلنے لگا, یہ بیٹھے امام سے بات کر رہے ہیں. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو؟ فرزند رسول اس میں بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ امام نے کہا اچھا اگر آپ ہمارے چاہنے والے ہیں جائیے اس جلتے ہوئے تنور میں کود جائیے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ کودتے. سوچنے والی بات ہے نا کہ ہم شوق سے سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ کود جانا چاہیے تھا. کود جانا تو سب کہیں گے کود جانا چاہیے تھا, لیکن ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ کودتے. ممبر سے واقعہ کا پڑھ دینا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن مقام عمل میں آنا تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے, کتنا بڑا مومن ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں. ہر چیز یہاں سے پڑھ دینا بہت آسان ہے, لیکن جب مقام عمل آتا ہے, عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ بہت مشکل ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, بہت بڑی چیز ہے. امام نے کہا اس سے جاؤ, کود جاؤ تنور کے اندر. اس نے کہا فرزند رسول میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یتیم ہو جائیں گے, میرے بعد میرے ماں باپ کا کیا ہوگا, میری زوجہ کا کیا ہوگا, میرے گھر کا کیا ہوگا, میرے خاندان کا کیا ہوگا. میں اکیلا آدمی ہوں جو پورے کتب کا اپنے خرچہ اٹھانے والا ہوں. یہ باتیں کیوں امام سے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ امام کو پہچانتا نہیں ہے. اسے نہیں معلوم کہ یہ امام جو بظاہر زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی حکومت آسمان کے اوپر بھی ہے. اسے نہیں معلوم کہ یہ امام جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے ملک الموت پہلے قبض روح سے اس سے آ کے پوچھتا ہے اجازت ہو تو قبض روح کریں. بغیر ان کی اجازت کے ملک الموت میں بھی ہمت نہیں ہے کہ کسی مومن کی روح آ کے قبض کر لے. نہیں معلوم نا, اسی لیے تو امام سے کہہ رہے فرزند رسول بچے یتیم ہو جائیں گے. یہ نہ چاہیں تو بچے کہاں سے یتیم ہو سکتے ہیں؟ امام نے کہا کوئی بات نہیں ہے, بیٹھو.
امام گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، خادم گیا، دروازہ کھولا، دیکھا امام کا ایک چاہنے والا ہارون مکی داخل ہوا، سفر سے آ رہا ہے، تھکا ہوا، سامان اس کا ساتھ میں ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا اس نے امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، جواب سلام دینے کے فوراً بعد امام کہتے ہیں ہارون جاؤ اس جلتے ہوئے تنور میں کود جاؤ۔ اب پھر واقعے کو یہاں روکتے ہیں تھوڑا سا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ فرزند رسول بہت تھاکی گیو، ذرا ایک گلاس پانی تو ملی جائے، یہی کہتے ہیں نا، تھوڑا سا سکون تو لے لینے دیجئے، ٹھنڈی سانس تو لے لینے دیجئے، بیٹھ تو جانے دیجئے، کچھ نہیں، جاؤ جلتے ہوئے تنور میں کود جاؤ۔ لیکن صحابی بھی ہو تو ایسا بامعرفت کے امام نے کہا اسے ضروری ہے کہ انجام دو۔ گئے اور جا کے فوراً اپنا سامان پھینکا کنارے اور جا کے جلتے ہوئے تنور میں کود گئے۔ امام نے اس سے کہا، مرد خراسانی سے کہا جاؤ اس تنور کے منہ کو بند کر دو۔ گیا تنور کے منہ کو بند کر دیا، اب آ کے امام کے پاس پھر بیٹھ گیا۔ اب ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے سوچتے ہیں وہ کیا کر رہا ہوگا، ہاں کرے چھے امام۔ آپ نے تو یہ وچار کرتا تھا کہ امام چھے پڑھا تو قاتل چھے، نوز باللہ سو کام ایک مانس نہیں جان لے لیدا، کوئی مانس اپنا چاہوا والا ساتھ ایوا کام کرے ہے نا۔ یہ سب سوالات ہیں کہ جو انسان کے ذہن کے اندر آتے ہیں، دل کے اندر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی معرفت نہیں ہے۔ امام نی معرفت ہوئے تو کوئی દિવસ એવા સવાલ નહીં હોય۔ હવે તમે વિચાર કરો કે કરબલા કેટલી પાકો પાકીઝા અને બુલંદ છે کہ کیا کربلا ના અંદરમાં તમે એક માણસ તમારી નજરમાં હોય તો મને બતાવો કે જે બોયલા હોય કે ફરزند રસૂલ મારાથી પ્યાસ નથી ખમાતી, યઝીદની બેعت કરી લ્યો। છે કોઈ 6 મહિનાના છોકરાથી લઈને 100 વર્ષના ડોસા કરબલામાં હતા, કોઈ બોયલા? اس لیے کہتے ہیں کہ کربلا کربلا ہے۔ اس لیے حسین ابن علی نے افتخار کیا جیسے صحابی مجھے ملے، لا ادری اصحابا اوف من اصحابی، جو ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ امام حسین نے کہا جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ اب بدو کھوٹو چھے، امام حسین کئی نت بوئلا، سو بوئلا لا اعلم اصحابا اوف من اصحابی، منے خبر نہ تھی کہ مارا صحابیوں تھی ودارے وفادار کوئی صحابی ہوئے۔ لا اعلم یعنی حسین نہ خبر نہ تھی۔ جس حسین کو اولین سے لے کر آخرین کا ہر علم ہے، اس حسین کو یہ نہیں معلوم کہ اس سے زیادہ وفادار صحابی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ حسین ابن علی فخر کریں؟ کربلا کا کمال یہی ہے، یہ شب چہلم ہے نا، اسی لیے کربلا آج بھی جوان ہے۔ کربلا جیسے جیسے تاریخ گزرتی جا رہی ہے، کربلا جوان تر ہوتی جا رہی ہے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ انسان بوڑھا ہوتا ہے، تاریخیں بوڑھی ہوتی ہیں، ملک بوڑھے ہوتے ہیں، طاقتیں بوڑھی ہوتی ہیں، لیکن کربلا کا امتیاز یہ ہے کہ دن جیسے جیسے پسار ہوتے ہیں، گزرتے ہیں، کربلا جوان ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اس لیے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ویسے ویسے کربلا سمجھ میں آتی جاتی ہے۔
500 سال پہلے کربلا کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی جتنا آج دی جاتی ہے. جتنی اہمیت آج دی جاتی ہے اس سے 1000 گنا زیادہ 100 سال کے بعد دی جائے گی. اس لیے کہ لوگ زیادہ سمجھیں گے کربلا کیا ہے, حسین نے کیا کیا ہے کربلا میں. یہ آدمی بھی امام کی معرفت نہیں ہے اس کے پاس, اسی لیے مولا بچے یتیم ہو جائیں گے, کیا ہوگا. امام اس کے دل کی کیفیت کو پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام نباز کائنات ہوتا ہے. امام والے کے باہر کیمرہ لگا ہوا ہے, CCTV. وہاں میں دیکھ رہا ہوں, یہاں سے میرے سامنے اسکرین لگی ہے, ٹی وی لگی ہوئی ہے, میں وہاں جو ہو رہا ہے سب دیکھ رہا ہوں. 4 آدمی وہاں سے آئے, میں نے کہا آپ یہ کر رہے تھے, آپ یہ کر رہے تھے, آپ یہ کر رہے تھے. ہاں تمہیں کیم خبر پڑی گئی؟ سوئے میں خبر پڑوانی بات ہے, ہمارا سامنے آ چالے چھے وہاں کیمرہ چھے, میں نے بہتو خبر چاہیے یا تو جو ہوں چھو. جیسے ہم CCTV کے اوپر ٹی وی پر یہاں سب کچھ باہر لگے حالات کو دیکھ رہے ہیں, اسی طرح اللہ کی حجت انسان کے دل کی کیفیت کو اپنے نظروں سے دیکھتا ہے. امام جانتا ہے تمہارے دل کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, تمہارا دماغ تمہارا ذہن کیا سوچ رہا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اسے خالی پیلی ایم حجت نہ تھی کہلی نہیں کیا, حجت خدا اٹلے آ دنیا نہ ذمہ دار. پہلے زمانے کے اندر ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہوگا, ہمارے بچپنے میں بھی ہندوستان میں ایسے ایسے حکیم تھے کہ آج تمہیں ایک ڈاکٹر پاسے جاؤ, 1000 جات نہیں تمہیں لکھے کہ آ ٹیسٹ کراؤ, آ ٹیسٹ کراؤ, آ ٹیسٹ کراؤ, آ ٹیسٹ کراؤ, تو پڑھیں کہیں سمجھ نہ پڑتو ہوئے نا, جاہل مطلق ہوئے. ہوئے نا. آج نہ ڈاکٹر کیوا چھے اکو وزا, جی اکو وزا تمہیں سمجھے تم کہیں نہیں, بس 3-4 وستو ہے نا دئی نہیں, آپ بہت موٹا ڈاکٹر تھا یہ کہیں نہیں کہیں نہ تاورتو. زمانہ نہ حکیمت آ انڈیا ماں کہ تمہاری ایم نبض پکڑے, تمہارا ساتھ بات کرتا رہے, پچھے تمہیں کہے تمہیں ایم چھے ایم چھے ایم چھے ایم چھے ایم چھے, بہت دو تمہیں کہی دے, تمہاری نبض پکڑی نا, یہ نہ کہے نباز. امام ہوئے نبض کائنات, حجت خدا اٹلے نبض کائنات. انہیں بدو خبر تھی جائے تمہیں جوئی نا, روح کائنات. یہاں پر اپنے واقعے کو روک کے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں, پھر یہاں پر واپس آئیں گے. پیغمبر جب معراج پر گئے تو کیا ہوا تھا؟ سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے یا میں خالی سمجھتا ہوں کہ سب کو معلوم ہے؟ پیغمبر جب معراج پر گئے تو حالت یہ ہوئی تھی پیغمبر کی کہ جب وہ گئے تو جو ان کے گھر کے دروازے کی زنجیر تھی وہ ہل رہی تھی. جو پیغمبر نے وضو کیا تھا اس کا پانی بہہ رہا تھا, جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے وہ گرم تھا, جا کے اور واپس آ گئے. گلا مانسو વિચાર કરે છે કેમ પોસિબલ છે કે પેગમ્બર જાય અને આસમાનના સફર કરીને या આવી જાય અને બિસ્તર ગરમ હોય, પાણી બહેતા રહે અને એના જંજીરે દર ડોલતી રહે. તમે વિચાર તો કરો, પૈગંબર છે કોણ? રૂહ કાયનાત, નબ્ઝ કાયનાત. હું यहाँ મજલિસ પઢું છું એમ બેસીને, अगर हमला मलकुल मौत આવી જાય और મારાથી કહો બિસ્મિલ્લાહ હાલો અને મારી કબ્જે રૂહ થઈ જાય અને હું यहाँ
પૈસા ગુજરી ગયો, 1 કલાક 2 કલાક 3 કલાક પછી તમે આવો, મને અહીંયાથી ઉઠાઈને લેટાવો, મારા જિસ્મ કેવા થશે? હું સીધા લેટી જાઉં યા મારા જિસ્મ એમ થઈ જશે? પછી મારી આંખ બંધ થશે? મારા હાથ સીધો થશે? નહીં. જેવી રીતે મારી કબ્જે રૂહ થઈ ગઈ, અગર મારા જિસ્મ ઠંડા થઈ ગયા તો પછી થઈ ગયા, બસ સલામ. એવી રીતે મને હવે દફન કરો તમે. જે હાલતમાં ઇન્સાનની કબ્જે રૂહ હોય, આ હાલતમાં ઇન્સાન તમે દફન કરી દો અગર જિસ્મ ઠંડા થઈ જાય. છે કે નહીં? આ લોજિકની વાત છે. હવે અલ્લાહની હુજ્જત કોણ છે? રૂહ કાયનાત. જ્યારે પૈગંબર આ દુનિયાથી નીકળીના મેરાજની બુલંદી ઉપર ગયા, કાયનાતની રૂહ એના જિસ્મથી નીકળી ગઈ. જે પાણી જ્યાં બહેતા હતા રોકાઈ ગયા, જે ગરમી જ્યાં હતી રોકાઈ ગઈ, જંજીરે દર જ્યાં હતી વહાં રોકાઈ ગઈ. જ્યારે સુધી પૈગંબરની રૂહ યાની પૈગંબર પોતે આ દુનિયામાં આવી નહીં ગયા, જ્યારે પૈગંબર આ દુનિયામાં આવ્યા, જ્યાં જે વસ્તુ રોકાઈ ગઈ હતી વાંથી પાછળ શરૂ થઈ ગઈ. આ તો કઈ મોટી વાત નહીં હોય ને. શું કામ? અલ્લાહની હુજ્જત રૂહ કાયનાત છે, નબ્બાઝ કાયનાત છે હુજ્જત ખુદા. તમે વિચાર તો કરો. بِوِلَایَتِکُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِینِنَا وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيَانَا. اے ائمہ اہل بیت، اے مارا اماموں، بِوِلَایَتِکُمْ بِمُوَالَاتِکُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِینِنَا. اگر علم دین معالم اسلام من میلوت تمہارا ولایت نہ صدقہ ما وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِن دُنْيَانَا. ماری دنیا میں جو خرابی تھی تمہاری ولایت آ خرابی نہ ساری کرنے کی ہوئی نا. اپنی دنیا میں خرابی کہیں کون اینا سارا کرے چھے؟ چلے اپنے اوپر مشکل آوے کیا کینا پاسے توسل کرے چھے؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام پاسے. શું કામ? ائمہ اہل بیت તબીબ રૂહ છે, રૂહના ડોક્ટર છે, જિસ્મના ડોક્ટર છે, દુનિયાના ડોક્ટર છે, આખિરતના ડોક્ટર છે. જાઓ તો એના પાસે તો વસૂલ તો કરો, માંગો તો. એક સલવાત પढ़े मोहम्मद वाले. આ માનસ ઇમામ પાસે છે, એના ઝહેનમાં સવાલ ઉપર સવાલ, સવાલ ઉપર સવાલ. શું થયા હોય? हारून मक्की तो अब तक जल चुके होंगे, जल के मर भी गए होंगे, अब तक तो उनकी हड्डियां भी जल गई होंगी, खत्म हो चुके होंगे. ये सवाल इमाम उसके ज़हन में पढ़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. इमाम जानते हैं कि आमाना सेवा से के एनत इनत थमातो बर्दाश्त नहीं हो रहा है. इंसान की ज़र्फियत ये है. इमाम ने कहा अच्छा उठो, आओ चलते हैं, देखते हैं. हारून के पास चलते हैं. गए, उससे कहा वो ढक्कन जो बंद था उसके दहाने तनूर के ऊपर का उठाओ उसे. अब उठा लिया. क्या देखता है? आग नहीं बुझी. आग के बीच में बैठे हुए हारून मक्की कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं. सोचिए मतलब क्या है इसका. आग की खुसूसियत क्या होती है? आग में अगर कोई चीज डाली जाए तो वो सलामत रहेगी? नहीं, जल जाएगी, खाक हो जाएगी, नाबूद हो जाएगी. लेकिन हारून मक्की आग के दरमियान है, आग उन्हें जला भी नहीं रही. इसका मतलब यह है
کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے وہ اختیارات دیے ہیں کہ آگ جلتی بھی رہے لیکن یہ اس کی گرمی کو چھین سکتے ہیں. یہ کمالات کس کے ہیں؟ یہ کمالات الہی کمالات ہیں. کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہی ہے نا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا آگ سے؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ نہیں کہا یا نار کونی بردا علی ابراہیم، نہیں. جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ اتنی زیادہ تھی کہ اوپر سے جو پنچھی اڑتے تھے وہ بھی جل جاتے تھے. عظیم آگ لگائی گئی تھی ابراہیم کو جلانے کے لیے. اس میں جناب ابراہیم کو پھینکا گیا. جب پھینکا گیا اور جناب ابراہیم آگ کے بیچ میں پہنچے تو ٹھنڈک کی وجہ سے کانپ رہے تھے. کیا فریزر میں نہیں، آگ نہ بیچ میں جب بہت ٹھنڈی ہو یا اپنے یہاں تھی کوئی تھنا جائے تو شو کرے تھے، بہت ٹھنڈی پڑی تھے. جناب ابراہیم کے دانت آپس میں ٹکرا رہے تھے، لڑ رہے تھے ٹھنڈک کی وجہ سے. اللہ نے کہا بردوں وسلامن، صرف ٹھنڈی نہ ہو، ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بھی بن، یعنی ابراہیم کو کچھ ہونا نہیں چاہیے. کمال یہ نہیں ہے کہ آگ بجھا کے کسی کی جان بچاؤ. توجہ کریے جو میں کہنا چاہتا ہوں، کمال یہ نہیں ہے آگ بجھا کے تو ہر آدمی کسی کی جان بچا سکتا ہے. حجت خدا وہ ہوتا ہے کہ آگ بھی جلتی رہے، جان بھی بچی رہے. یہ کمال حجت خدا ہے، یہ کمال امام ہے کہ آگ بھی جل رہی ہے. ہارون مکی آگ کے درمیان بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. حجت خدا کی معرفت ضروری ہے، پہچانے اللہ کی حجت کون ہے. پھر اس کے بعد امام نے اس سے سوال کیا، اس مرد خراسانی سے، تم کہہ رہے تھے نا آدھی دنیا ہماری چاہنے والی ہے. مجھے آدھی دنیا نہیں چاہیے، صرف یہ بتاؤ ایسے کتنے ہیں ہمارے چاہنے والے ہارون مکی جیسے. اس نے ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول ایک بھی نہیں. ہارون مکی کیسے بنے؟ امام کی اطاعت کی وجہ سے. ہے حدیث السلمان منا اہل البیت، ہے سب نے سنی ہے. سلمان کیسے بنے؟ زیادہ نماز پڑھ کے، زیادہ روزہ رکھ کے، زیادہ حج کر کے؟ نہیں، بیچارے کے پاس کچھ تھا بھی نہیں کہ وہ صدقہ بھی دے سکتا. غریب. اطاعت اہل بیت کر کے. جانتے ہیں جناب سلمان کون ہے؟ جن کا ایمان 10ویں درجے پر ہے. ان سے بڑا دنیا میں کوئی مومن گزرا ہی نہیں ہے. وہ سلمان کیا کرتے تھے؟ روزانہ صبح میں جا کے اپنی داڑھی سے در فاطمہ پر جھاڑو دیتے تھے. داڑھی سے. اسے کہتے ہیں معرفت فاطمہ. کوئی ہے ہم میں جو ایسا کرے؟ اپنے تو اگر ایک صاف کپڑا بھی پہن کے جاتے ہیں تو ہر جگہ بیٹھتے نہیں ہیں کہ کہیں گندا ہو جائے گا، میلا ہو جائے گا.
ہوتا ہے نا. کمال یہ ہے کہ اہل بیت کی اطاعت میں اپنی زندگی کو وقف کر دو اگر کچھ چاہتے ہو کچھ بننا. کربلا اسی لیے کربلا ہے. آپ سوچئے کہ کربلا میں کیسے کیسے لوگوں کو امام حسین لے کے آئے تھے. فرض کریے جناب سرکار ابوالفضل عباس، کتنی عمر تھی جناب عباس کی کربلا میں؟ مثال کے طور پر فرض کریے کتنی عمر تھی جی؟ 32 برس. کب پیدا ہوئے ہیں؟ سن 26 ہجری میں. 32 برس میں ایک نوجوان کو نوجوان کہا جاتا ہے نا. جناب ابوالفضل عباس کی آپ معرفت تو دیکھیے. ہمارے یہاں جناب عباس کو کیسے پہچانا گیا؟ غصے والا یعنی تلوار والا نہیں. جناب عباس کی خصوصیت تلوار چلانا نہیں تھی. جناب عباس کی خصوصیت اللہ کی حجت کے آگے سر جھکا دینا تھی. یہ شجاعت ہے، یہ بہادری ہے. یہ کربلا جو آج ہم تک پہنچی ہے نا، یہ جناب زینب کبریٰ کی دین ہے. کون ہے زینب؟ تھوڑا سا ذکر کریں بی بی کا بھی. کون ہے زینب؟ علی کی بیٹی. کون ہے زینب؟ امام وقت کی موجودگی میں کربلا کے بعد امام کون تھا جی؟ امام زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد. تو کربلا کے امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا کی ذمہ داری کس کے پاس تھی؟ امام کے پاس. لیکن ذمہ دار کربلا زینب تھی. کمال یہ ہے اس بی بی کا کہ امام وقت کی موجودگی میں بھی اس امام کی بھی ذمہ داری زینب کی تھی. کہ امام حسین علیہ السلام جب عصر عاشور جانے لگے تو جناب زینب کو بلا کے کہا کربلا کی ذمہ دار بھی تم ہو، اس امام کی بھی ذمہ دار تم ہو. سوچئے زینب کس خاتون کا نام ہے؟ کون ہے زینب؟ جب عصر عاشور امام حسین جانے لگے تو جناب زینب کا دل سینے میں ٹھہر نہیں رہا تھا. بار بار زینب بے ہوش ہو رہی تھی. کیا ہے بھائی مرنے کو جا رہا ہے. اب زینب کبھی اپنے بھائی کو دیکھ نہ پائے گی. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زینب کبریٰ کے دھڑکتے ہوئے دل کے اوپر رکھ دیا. زینب کا دھڑکتا ہوا دل ٹھہر گیا سینے میں. جانتے ہیں کیا فرمایا؟ بھیا شوق سے جائیے. اب زینب ایسا صبر کرے گی کہ صبر بھی حیران ہو جائے گا زینب کا صبر دیکھ کے. تاریخ یہ کہتی ہے اس کے بعد کبھی زینب نے گریہ نہیں کیا، روئی نہیں ہے، تڑپی نہیں ہے. رونا خلاف صبر نہیں ہے، لیکن بیجا رونا خلاف صبر ہے. زینب کبھی بیجا نہیں روئی. جہاں رونا چاہیے تب وہاں روئیں. زینب کون زینب کہ جب بازار کوفہ میں زینب پہنچی ہیں اور جناب زینب نے خطبہ دینا چاہا ہے تو لوگوں کو اشارہ کیا، لوگ خاموش ہو گئے. لیکن اونٹ چلا رہے تھے، ان کے گلے میں گھنٹیاں جو بندھی تھی وہ بھی بج رہی تھی. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اشارہ کیا. تاریخ یہ لکھتی ہے، اہل سنت مورخین یہ لکھتے ہیں، اونٹوں کے گردن میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی زینب کے اشارے سے خاموش ہو گئیں. اس دلاور خاتون کا نام ہے زینب کبریٰ. اس جری خاتون کا نام ہے زینب کبریٰ کہ جس نے یزیدیت کے محل کے اندر یزیدیت کے سینے کے اوپر کھڑے ہو کر عزائے سرکار سید الشہداء کی مجلس کر کے یہ بتا دیا کہ حسین کی مجلس دشمن کے گھر میں ہوگی.
اس خاتون کا نام ہے زینب کبریٰ. ہم کیا سمجھے زینب کون ہے؟ امام حسین روز عاشور شہید ہو گئے تھے. اس حسینی نہضت کو جو آج تک باقی ہے زینب کبریٰ نے ہم تک پہنچایا ہے. جب امامت جلتے ہوئے خیموں کے اندر جل رہی تھی اس وقت زینب نے اپنے بوڑھے کاندھوں کے اوپر امام سجاد کو اٹھایا. وہ ہے زینب. عجیب خاتون کا نام ہے نا زینب. اسلام نے کہا ہے کہ بڑے کاموں میں عورت سے مشورہ نہ کرو، لیکن جانتے ہیں زینب کس خاتون کا نام ہے؟ کہ حسین نے ہر قدم پہ زینب سے مشورہ کیا ہے. ہر قدم پہ جگہ جگہ جناب زینب سے مشورہ کرتے رہے. بس ختم گفتگو. یہ شب چہلم ہے، یہ شب اربعین حسینی ہے. دل کھول کے ماتم کریے. میں جوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، شاید اگلے سال ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں نہیں معلوم. فرزند رسول اگر زندہ رہیں گے تو آپ کا ماتم کریں گے، اگر ہم چل بسے تو یہ ہمارا سلام آخر ہے آپ کے اوپر. ہماری عزاداریوں کو قبول کریے گا فاطمہ کے لال. اگر ہماری ان عزاداریوں میں، مجلسوں میں، ماتموں میں، نوحوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اسے معاف کر دیجئے گا. ہائے زینب کبریٰ. امام سجاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ شام میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. جانتے ہیں وہ مصیبت کیا تھی؟ امام فرماتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا اور ہماری عورتوں کو نیزے کی یعنی چبوتے تھے، اور جب ہماری عورتیں اور بچے روتے تھے تو وہ ظالم ہنستے تھے. امام فرماتے ہیں ہمیں اس جگہ لے جا کے کھڑا کیا گیا کہ جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بیچا جایا کرتا تھا. ہمیں بھی بیچنے کی کوشش کی گئی مگر خدا نے بچا لیا. جب اہل بیت یزید کے دربار میں پہنچے ہیں اور جناب سکینہ جناب زینب کے پاس کھڑی ہوئی ہیں کہ ایک شامی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یزید اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے. ہائے حسین کی بچی کو کنیزی میں مانگا جا رہا ہے. یزید اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے. یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب کبریٰ آگے بڑھی. خاموش رہے. ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اس آدمی نے پھر یزید سے کہا یزید اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے، میں اسے اپنی کنیز بنانا چاہتا ہوں. بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ زینب کبریٰ کو جلال آ گیا. یزید تیرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ تو ہماری بچی کو کنیزی میں دے. یزید نے کہا میں ایسا کر سکتا ہوں. جناب زینب نے کہا مگر یہ کہ تو اسلام سے خارج ہو جائے. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں شام میں پڑیں. ایسے زندان میں رکھا گیا کہ جہاں دن کی دھوپ پڑتی تھی اور رات کی اوس پڑتی تھی اہل بیت کے اوپر. امام سجاد کا یہی تو رونا تھا. اور اسی زندان میں حسین کی یتیمہ بھی رخصت ہو گئی. کہ تاریخ یہ لکھتی ہے ایک دن یزید نے امام سجاد کو بلایا. پھوپھی تڑپ گئی میرے بھتیجے کو بلایا جا رہا ہے. امام سجاد گئے، یزید سے گفتگو ہوئی. یزید کہنے لگا ہم تمہیں رہا کرتے ہیں، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، چاہو تو شام میں رہو چاہو تو مدینے چلے جاؤ. امام سجاد واپس آئے تو پھوپھی نے دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں ہیں، پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں، گلے میں طوق خاردار نہیں ہے. امام سجاد فرماتے ہیں پھوپھی ہمیں آزادی مل گئی ہے. جناب زینب نے کہا کہ بیٹا تم نے کیا کہا؟ کہا کہ پھوپھی میں نے کہا یزید سے کہ میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کے بتاتا ہوں میری پھوپھی کیا چاہتی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے زینب کا مقام کیا ہے کہ حجت خدا کہہ رہا ہے ہم پھوپھی سے پوچھ کے بتاتے ہیں میری پھوپھی کیا چاہتی ہے.
جناب زینب نے کہا بیٹا آزادی کی بات تو بعد میں ہے، لیکن ہم پہلے اپنے بھائی کی مجلس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا دل کھول کے۔ یزید سے کہہ دے ہمیں کوئی ایک ایسا مکان دے کہ جہاں ہم اپنے بھائی کا ماتم کر سکیں۔ امام سجاد آئے، یزید سے کہا ہمیں ایک گھر چاہیے، ہم اپنے اعزاء اور احباب کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک گھر دیا گیا، شام کی عورتیں آئیں۔ زینب کبریٰ آج اسلام کی پہلی خطیب ہے کہ جو حسین کی مجلس ہو رہی ہے، جو مجلس میں خطابت کر رہی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اہل بیت کو جب آزاد کیا گیا تو اہل بیت کے لٹے ہوئے تبرکات بھی آئے اور اہل بیت کے کٹے ہوئے سر بھی آئے۔ جب بھی کسی شہید کا سر آتا تو اس شہید کی وارث خاتون بڑھ کے اس شہید کی سر کو لے لیتی۔ علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے لے لیا۔ جب جناب ابوالفضل عباس کا سر آیا، جناب ام کلثوم نے لے لیا۔ شہداء کے سر آتے رہے، خواتین بڑھتی رہی، لیکن جانتے ہیں تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین شہید کا سر آیا تو زینب کبریٰ نے بڑھ کے آگے لے لیا، لیکن آخر میں 2 سر ایسے آئے کہ جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ جانتے ہیں وہ سر کس کے تھے؟ جناب زینب کے دونوں فرزند اون و محمد کے سر تھے۔ جب شام کی عورتوں نے یہ دیکھا کہ ان سروں کا لینے والا کوئی نہیں ہے تو ایک خاتون کہتی ہے کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے جو ان بچوں کا سر لے؟ بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ زینب تڑپ گئی، ارے ماں زندہ ہے، لیکن یہ بتا ماں کس کا ماتم کرے؟ بھائی کا ماتم کرے یا بچوں کا ماتم کرے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ امام سجاد قافلہ لے کے جانے لگے، لیکن جب قافلہ لے کے جانے لگے اور عورتوں کی رضا ملی تو ایک چھوٹی سی رضا زینب کے ہاتھوں میں آئی۔ ارے وہ رضا لے کے زندان شام میں گئی۔ اے شام کی عورتوں، ارے اس چھوٹی سی بچی کا خیال رکھنا، یہ حسین کی امانت تھی۔ ارے جو اس زندان میں ہم سے بچھڑ گئی، اس کے قبر پہ آ کے چراغانی کرتے رہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔